بات کر لیں. خان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی خان صاحب آپ بات کر لیجئے. عمران خان صاحب کا مائک. شکریہ اسپیکر صاحب. آج پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. یہ جو آج امینڈمنٹ پاس کی گئی یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا ایک فیصلہ ہوا جس اس پارلیمنٹ نے کیا جو ایک انوملی تھی کہ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور پھر اس کے اوپر صرف 40 پاکستان کے قانون اپلائی کرتے تھے. تو اس کی یہ بجائے آزادی کے بعد ہم نے اس انوملی کو دور کرنا, ہم نے وہی پرانا ایک انگریزوں کا سسٹم چلنے دیا جو آہستہ 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 وار آن ٹیرر 9/11 میں جب ہم نے شرکت کی کسی اور کی جنگ میں تو وہ جو سارا سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا. اور آج اگر یہ فیصلہ ہم نہ کرتے تو میں آپ کو خدشات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک ویکیوم سارے قبائلی علاقے میں تھی, پرانا سسٹم ختم ہو گیا تھا, نیا سسٹم تھا نہیں, ایک ویکیوم تھی جس ویکیوم کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ یہ تھا کہ باہر سے پلیئرز پھر سے انتشار پھیلا سکتے تھے. ایک بڑی قربانیوں کے بعد امن ہوا قبائلی علاقے میں, اور اس امن کے کیونکہ ہم ایک نیا سسٹم نہیں دے سکے, اور 2016 جب ایک فیصلہ ہوا تھا فاٹا ریفارمز کا اس میں پیش رفت نہیں ہوئی, تو وہ اب جو غصہ تھا, جو افیکٹڈ لوگ تھے وار آن ٹیرر سے, جو پشتون لوگوں کی جینوئن گریونسز تھیں, جو کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی ایم یہ وہ گریونسز کی بات کر رہی ہے جو ایک پختونخوا کے لوگ فیل کر رہے تھے, قبائلی علاقے کے لوگ. تو ڈینجر یہ تھا کہ اس کو فورن ایکٹرز استعمال کریں اور پھر سے وہی سچویشن بن جائے جس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی, قبائلی علاقے کے اندر خاص طور پہ جو تباہی مچی, آدھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی, گھر تباہ ہوئے, نوجوان قبائلی علاقے سے کراچی میں لاہور میں باہر جب جاتے تھے ان کو پوٹینشل دہشت گرد کی طرح دیکھا گیا, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا, اور صرف اس لیے کہ وہ قبائلی علاقے سے لوگ تھے وہ نان پیپل بن گئے. پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو کوئی اون نہیں کرتا تھا, ان کی آواز کہیں نہیں تھی. تو یہ جو آج بل پاس کیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. ان کی گریونسز بھی جو کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی گریونسز, ان کے کاروبار ختم, دکانیں ختم, تو وہ گریونسز بھی ایڈریس ہو سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو انوملی تھی آزادی کے بعد یہ اب پاکستان کا حصہ بن جائیں گے اور پاکستان کے آہستہ آہستہ قانون اپلائی کریں گے. میں صرف ایک الرٹ کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ اس میں ڈینجرز ہیں. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی آسان کام ہے. یہ ایک بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے ان کا, اور وہ جب مین سٹریم کا حصہ بنے گا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب دیر اور سوات پاکستان کا حصہ بنے تھے تو جب پاکستان کے قانون وہاں اپلائی کیے اور جلدی کر دیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو سوات کی جب کمشنر وہاں تھے وہ سٹیٹسٹکس دے رہے تھے کہ 1974 میں جب پاکستان کا حصہ بنے تو جو اینیول مرڈر ریٹ تھی وہ 10 سے کم تھی. سال کے قتل 10 سے کم ہوتے تھے 1974 تک. تو 3 سالوں میں جب پاکستان کے قانون اپلائی کیے, کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا تو وہاں 10 سے 700 پہ پہنچ گیا مرڈر ریٹ 3 سالوں کے اندر. کیونکہ وہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا, ان کے پاس وکیل نہیں تھے, ان کے پاس ججز نہیں تھے. تو جو عام آدمی جب انصاف سے دور ہوا تو اس نے پھر آہستہ آہستہ وہ جو نفاذ شریعت موومنٹ شروع ہوئی تھی بیسکلی وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. لوگ اپنا پرانا سسٹم چاہتے تھے. تو میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پرابلم آئے گا یہ کہ قبائلی علاقے کے اندر جب پاکستان کے جب قانون اپلائی کریں گے تو ہمیں یہ بڑا فیز طریقے سے کرنی چاہیے. اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کے پاس ابھی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوگا. اور ہم نے جو پختونخوا میں ایک سسٹم شروع کیا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشنز, ڈسٹرکٹ تھانوں کے اندر جرگہ بیٹھتا ہے, ریٹائرڈ ججز بیٹھتے ہیں, ریٹائرڈ
بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں, وہ بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں, لوگوں کو وہی مفت انصاف ملتا ہے, فوری انصاف ملتا ہے. یہ ڈیمانڈ آئے گی قبائلی علاقے کے لوگوں سے, وہ بھی وہی اپنا پرانا نظام چاہتے ہیں کہ ان کو فوری انصاف ملے اور پیسہ نہ غریب آدمی کو خرچ کرنا پڑے. تو یہ آپ کو ایک نمبر 1 یہ پرابلم آئے گا, اور میرے خیال میں یہ فیز طریقے سے اس کو اب جو پاکستان کے قانون اپلائی کرنے چاہیے. دوسرا, ان کا ایک پرانا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو وہاں اپلائی کرتا ہے, وہ بڑا زبردست ان کا, یعنی ان کا گاؤں, ہر گاؤں اپنے فیصلے کرتا ہے. جو جرگا میننگ کے ان کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ پرانا ایک ان کا طور طریقہ ہے. تو وہ لوکل گورنمنٹ جو فیصلہ کیا گیا اس بل میں, ان کے فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروا کے اور پھر ان کو امپاور کیا جائے, اور یہ جتنی بھی ریہیبلیٹیشن ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے کی جائے. یعنی اب تک ابھی تک اگر آپ چاہیں بھی تو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے علاقوں کے وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, اور وہ بہترین سسٹم یہ ہوگا کہ ان کا لوکل گورنمنٹ جو لکھا بھی ہوا ہے اس بل کے اندر کہ جلدی سے ان کے الیکشنز کروا کے اور ان کو پھر امپاور کیا جائے, ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ کی جائے. تو یہ آسان نہیں ہوگا, یہ ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے. جو لوگ جو اس کے مخالف ہیں وہ ایک دم پوائنٹ کریں گے کہ جی دیکھیں یہ غلط ہے, وہ فلانا غلط ہے, لیکن جو بھی لوگ آج اس کو اپوز کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی آج آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے. پرانا سسٹم اب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں نہیں چل رہا, وہ ویسے ہی ڈی جنریٹ کر گیا تھا. یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم ہے, کرپشن کی انتہا تھی. قبائلی علاقے کے لوگ سفر کرتے ہیں, ان کے اوپر وہ جو چیزیں مین لینڈ میں سستی ہیں وہاں مہنگی بکتی ہیں, اور پھر سمگلنگ کے ذریعے پیسہ بنتا ہے وہاں. تو یہ سارا جو انوملی تھی, یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پاکستان ایک بڑا زبردست قدم لے رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آسان نہیں ہے, اس میں پرابلمز آئیں گے. میرے خیال میں اس کے لیے ایک آن گوئنگ ایک کمیٹی بیٹھنی چاہیے جو کہ کانسٹنٹلی ریویو کرے جس طرح کے پرابلمز آئے اور ان کے حل کرے. لیکن یہ جو آلٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ صوبہ بنایا جائے اس کا قبائلی علاقے کا, وہ بالکل انفیزبل ہے. پہلے تو وہ پہلے ہی ایریا بیکورڈ ہے, 73% لوگ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, اور وزیرستان سے لے کے اوپر باجوڑ تک ایک تھن سٹرپ کا صوبہ بنے, یہ بالکل فیزبل نہیں ہے. اور میں جو بھی یہ آئیڈیا دے رہا ہے میرے خیال میں وہ ان کو سمجھنا چاہیے, پریکٹیکل نہیں ہے. میں آخر میں سب کو مبارک دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری یہاں اس پارلیمنٹ کے اندر کافی تلخی رہی ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ ٹریجری بینچز سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو بھی اور میری پارٹی نے سٹینڈ لیا, ہم ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیوز, ہم ہیں پبلک کے ریپرزینٹیٹیوز. ہمارا پرائمری کام یہ ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. اور جو ہمارا سٹینڈ تھا اس کے اوپر میں 2 چیزوں کو کہنا چاہتا ہوں. پہلا, الیکشنز کے اوپر, جب ساری پارٹیز کہہ رہی تھی کہ جو آج نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو جناب الیکشنز بہت بڑی دھرنا سازش تھی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ساری پارٹیز کہہ رہی تھیں, 22 جماعتوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو کیا ہم یہ نہیں ڈیمانڈ, ہم یہ غلط ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 413 پٹیشنز میں سے صرف 4 پٹیشنز کی سیمپلنگ کر کے ان کی آڈٹ کریں, اور تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو 2018 کا. اس پہ کیا غلط بات کی تھی؟ نہیں, پلیز نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک, پلیز نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک, پلیز. جی خان صاحب, میں آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اور سن لیں بات, تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی ہم نے ایک دھرنا دیا. دھرنا اس لیے دیا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے چاروں میں انویسٹیگیشن ہو. اس اسمبلی میں بھی ہم نے پوچھا, اسمبلی میں بھی جب نہیں رسپانس ملا, سپریم کورٹ گئے وہاں رسپانس نہیں ملا, الیکشن کمیشن سے رسپانس نہیں ملا. 1 سال کوشش کرنے کے بعد ہم نے دھرنا دیا, جو کہ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ ایک پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے. دوسری چیز پیناما آیا. پیناما جب آیا, امپائر ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے امپائر. اچھا, ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, مالک یوم الدین کو امپائر. اچھا جی, دوسرا آیا پیناما کا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر, تو کیا ہمارا رائٹ نہیں تھا یہ پوچھنے کے لیے
کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کا پیسہ کدھر سے آیا, باہر کیسے گیا, اس میں کون سی غلط کام کیا تھا؟ پلیز پلیز نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک. جی جی کائنڈلی ایڈریس دی چیئر. ایک حامد الحق تشریف رکھیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا تو ضمیر کلیئر ہے کہ میں اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہوا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو لوگ منی لانڈرر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کا ضمیر ٹھیک تھا؟ ان کا ضمیر ٹھیک تھا کہ آپ ایک آدمی کو جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیا آپ کا ضمیر ٹھیک تھا؟ پلیز نو کراس ٹاک. سعد صاحب, سعد رفیق صاحب ذرا سمجھائیں گے. اور میں پلیز پلیز نہیں, کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوگی اس وقت. دانیال صاحب اس وقت اچھے ماحول میں بات ہو رہی, کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوگی. ہم فاٹا پہ تو بات کرنے دیں نا, فاٹا کے ریفرنس سے بات کر لیجئے. جی خان صاحب, میں اپنے ممبر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے ممبر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ ضمیر اجازت دیتا تھا کہ ایک آدمی ایک ملک کا پیسہ ایڈمٹ کرے کہ ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں؟ کیا اس کو آپ پبلک کے ریپرزینٹیٹو ہو کہ آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ پیسہ کدھر سے اور باہر کیسے گیا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں؟ اور یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ممبر یہاں نہیں ہے. جی اسپیکر صاحب پلیز تشریف رکھیں, تشریف رکھیے. جی تشریف رکھیں, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں جناب, تشریف رکھیں پلیز. جی تشریف رکھیں. جی نہیں وہ فاٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں, فاٹا پہ کر کے. جی پلیز پلیز مخدوم صاحب فاٹا کے اوپر کرا. جی جی پلیز تشریف رکھیں. جی خان صاحب, جی خان صاحب. اچھا جی ایک منٹ. اسپیکر صاحب, میں آج ایک سن لیں, حوصلہ رکھے بات سنے کا. میں نے آج یہ کہنا تھا کہ میں صرف ایک منٹ پلیز سن لیں. میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایز اے ڈیموکریٹ میرا رائٹ تھا کہ پبلک کے انٹرسٹ کے لیے میں کھڑا ہوں. ہمارا کام یہ ہے, سن لینا تھوڑا, ہمارا یہ رائٹ تھا کہ جب ہم سمجھیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ہم اس کے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ جب اس ملک میں منی لانڈرنگ ہو, ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ہال کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ملک اس غریب عوام کا. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں صرف اپنی ذات کے لیے. اس لیے مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے پوری سٹرگل کی اور ہم کامیاب ہوئے, اور ایک کرپٹ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کے اندر کنوکٹ ہوا. مجھے فخر ہے اس چیز کا. جی خواجہ